مغرور تتلی۔ پیارے بچوں، ایک باغ میں ایک بہت خوبصورت تتلی رہتی تھی۔ اس کے پر باغ میں رہنے والی دوسری تمام تتلیوں سے مختلف اور بہت خوبصورت تھے۔ باغ کی تمام تتلیوں کے پاس صرف ایک یا دو رنگ کے تھے، مگر اس تتلی کے پر بہت خوبصورت تھے جس میں بہت سارے رنگ تھے۔ اس وجہ سے وہ تتلی بہت مغرور تھی۔ وہ اپنے آپ کو تمام تتلیوں سے زیادہ خوبصورت سمجھتی تھی، اس لیے وہ بے ادب اور بدتمیز ہو گئی تھی۔ کسی سے بات نہ کرتی، تمام تتلیوں کا مذاق اڑاتی تھی، بزرگوں سے بھی بے ادبی سے پیش آتی۔ وہ سارا دن سب سے الگ تھلگ گردن اکڑائے پھرتی، اپنے حسن کے غرور میں مگن۔ ایک روز وہ سورج مکھی کے پودے کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک بوڑھی شہد کی مکھی پر پڑی۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ جب اس نے خوبصورت تتلی کو دیکھا تو کہا، اے اچھی تتلی، مہربانی ہوگی اگر تم اپنے پروں کے سہارے مجھے دوبارہ پھول پر بٹھا دو۔ کسی شریر بچے نے پودے کی ڈالی پکڑ کر جھکائی تو میں نیچے گر گئی، میرے ایک پر میں چوٹ آئی ہے۔ اس مغرور تتلی نے یہ سن کر بڑے گھمنڈ سے کہا، چل گندی کہیں کی، تو کیا سمجھتی ہے اللہ میاں نے میرے یہ حسین پر تم جیسی بوڑھی مکھیوں کو سہارا دینے کے لیے بنائے ہیں، اور پھر تمہیں سہارا دے کر مجھے اپنے پروں کا رنگ خراب نہیں کرنا۔ اب تمہیں کرنا بھی کیا ہے زندہ رہ کر؟ نہ تم خوبصورت ہو نہ جوان ہو، کسی کے پیر تلے اگر مرنے سے بہتر ہے کہ اسی طرح سے مر جاؤ۔ تتلی بوڑھی مکھی کا مذاق اڑا کر وہاں سے اڑ گئی۔ تمام دن اڑنے کے بعد شام کو وہ ایک پھول پر بیٹھ کر آرام کر رہی تھی کہ باغ میں ایک شریر بچہ داخل ہوا۔ جب اس نے اتنی حسین تتلی گلاب پر بیٹھی دیکھی تو جھپٹ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کے پروں کو ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ بچہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تتلی کے پروں کے خوبصورت رنگ اس کے ہاتھوں پر لگ گئے ہیں۔ ابھی وہ بچہ یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ تتلی اڑی اور ہانپتی کانپتی تتلیوں کی بستی میں جا پہنچی، جہاں رات کو تمام تتلیاں جمع ہوتی تھیں۔ تتلیوں نے جب اس قدر بدصورت تتلی کو دیکھا تو اسے اپنی بستی سے نکال دیا۔ مغرور تتلی نے اپنے بارے میں بہت بتانا چاہا، لیکن کسی نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ وہ پریشان تھی کہ دوسری تتلیوں نے اسے نہیں پہچانا۔ آخر کیوں؟ اسی پریشانی سے تتلی وہاں سے گزری جہاں بوڑھی مکھی گری پڑی تھی، لیکن اب وہ زندہ نہیں تھی۔ وہ کسی انسان کے پیروں تلے کچل کر مر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ خوبصورت تتلی نے جب یہ دیکھا تو اور پریشان ہو گئی اور اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگی کہ اس کی وجہ سے ایک مکھی کی جان چلی گئی۔ پھر وہ رات بسر کرنے کے لیے جھیل کے کنارے پہنچ گئی۔ وہاں ایک کنول کے پھول پر بیٹھ کر آرام کرنے لگی۔ اس کی نظر جھیل کے صاف شفاف پانی پر پڑی اور چاند کی روشنی میں اس نے اپنے پروں کو پانی میں دیکھا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اسے تمام تتلیاں آخر کیوں نہیں پہچان رہی تھیں۔ بوڑھی مکھی کی بددعا سے میں بدصورت ہو گئی ہوں، یہ سوچ کر وہ بہت روئی اور پھر وہ مکھی کی لاش کے پاس پہنچی۔ مکھی سے رو رو کر معافی مانگی، اللہ میاں سے معافی مانگی اور اپنی بستی کی تتلیوں کو ساری حقیقت بتائی۔ آخر تمام تتلیوں نے اسے بستی میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ ایک اچھی تتلی بن کر رہنے لگی۔ اب وہ بالکل غرور نہیں کرتی تھی۔ آخر اللہ میاں نے بھی اسے معاف کر دیا اور بہت دن بعد اس کے پروں پر آہستہ آہستہ دیگر خوبصورت تتلیوں کی طرح رنگ چڑھنے لگا اور اس کے پر پہلے کی طرح خوبصورت ہو گئے۔